بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اللہ بھی اس کی پکار نہیں سن رہا۔ دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے کہ کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے، جو اس کی رحمت کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہیں۔ تو سنو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ ہرگز تمہیں لوگوں کی طرح جج نہیں کرتا کہ تم اس کی رحمت کے قابل ہو یا نہیں۔ وہ صرف تمہارے ایک آنسو کو دیکھ کر تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ وہ فقط تمہاری ایک خواہش نہیں بلکہ چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا۔ یہ لوگوں کا بدل جانا، کسی چیز کا چھن جانا بظاہر تمہیں بہت اذیت دے رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے تمہارے صبر پر دوگنا اجر لکھا ہے۔ تمہارے ایک آنسو کی قیمت اللہ نے سمندر جتنی رکھی ہے۔ وہ ایک ایک چیز تمہیں دگنی کر کے لوٹاتا ہے۔ جان رکھو، وہ اپنے خاص بندوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ یہ جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے نا، اس رب کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جانتے ہو، جب تم اللہ سے کیے گئے عہد کو نبھاؤ گے تو اللہ بھی تم سے کیے گئے وعدے نبھائے گا اور تمہارے سارے نقصان کو نفع میں بدل دے گا۔ قرآن میں اللہ پاک کا اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ وہ اسے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مہربان جو تمہیں تخلیق کے مختلف مدارج سے گزارتا ہوا یہاں تک لایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تمام اختیارات کا وہ تنہا مالک ہے۔ اس کائنات کے گوشے گوشے میں وہ ہر وقت ہے۔ ہر وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے علاوہ وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون تلاش کر سکو۔ جان رکھو، یہ سب سلسلہ اپنے حساب سے جاری و ساری رہتا ہے۔ نہ تو دن کچھ دن ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی رات۔ بالکل اسی طرح تمہارا رب صرف خزاں ہی نہیں بلکہ تم پر بہار بھی لاتا ہے، اور وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے کہ تمہارا دل ان کی تازگی اور شادابی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف وہ اسی ہریالی کو زرد، خشک اور سیاہ کوڑا بناتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو اگر آج تمہیں اپنی زندگی میں خزاں سے سابقہ پیش آ رہا ہے تو بہت جلد تم رنگین بہار بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں ساری باتیں سنتا ہوں اور سب کچھ جانتا ہوں۔ اور جب تم اللہ کو پا لیتے ہو تو وہ تمہارا دل کا بوجھ ہلکا کر کے تمہیں خوشیاں لوٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح اور بھلائی کی خوشخبری دے دو۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا معبود اور حاکم وہ خداوند عالم ہے جس کی سلطنت میں اطاعت و بندگی اور پرستش کرنے والوں کے لیے امن و امان اور ابدی راحتوں کا بیش بہا سامان موجود ہے۔ اور اگر آج تمہاری مایوسی حد سے بڑھ گئی ہے اور تمہارے صبر کا بندھن ٹوٹ رہا ہے تو جان لو، یہاں جو کچھ حاصل ہو جائے تو یہ نہ سمجھو کہ بس وہی اصل فائدہ ہے، اور یہاں جس چیز سے تم محروم رہ جاؤ تو یہ مت سمجھو کہ تمہیں کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے احکام کی توسیع کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور وہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔
اللہ فرماتا ہے کہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا ہر صبر گواہ ہے کہ اللہ بہت جلد تمہارے لیے غیب سے معجزے اتارنے والا ہے۔ وہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر عن قریب تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ جب وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کر کے آزماتا ہے تو اس کے بدلے میں دگنی راحتیں بھی نصیب کرتا ہے۔ تم نے اللہ سے مدد مانگی ہے تو بے فکر ہو جاؤ، وہ عن قریب تمہارے لیے معجزات کے در کھولنے والا ہے، انشاءاللہ۔